السلام علیکم ناظرین، رائے اسپیشل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا صوبان بیگ۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، چل کے تو دیکھیے مسافر کا راستے انتظار کرتے ہیں۔ شاعر کے کہے گئے یہ چند الفاظ اپنے اندر ناظرین ایک پوری تحریک اور اپنے اندر ایک پورا جذبہ اور عزم رکھتے ہیں۔ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے کہ جو راستہ اختیار کرنے سے پہلے ہی ہمت ہار دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور پسپا ہو جاتے ہیں، تو وہیں دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان میں آنے والی رکاوٹوں کو عبور کر کے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ آج میں اپنے پروگرام میں جس مہمان کو آپ کے درمیان لے کر آیا ہوں، میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ جب ان کا بچپن تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جو ٹوبہ ٹیک سنگھ سے بھی کچھ میل آگے جا کر واقع تھا۔ اس میں آپ کی رہائش تھی، وہاں کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا، پر آپ میں پڑھنے کی لگن تھی، جستجو تھی آگے بڑھنے کی۔ آپ آگے بڑھتے گئے، آپ میلوں کا سفر طے کرتے تھے صرف اسکول جانے کے لیے۔ آپ نے بورڈنگ اسکول میں بھی وقت گزارا، پریشانیوں کے باوجود انہیں جھیلتے ہوئے آپ آگے بڑھتے گئے اور اس وقت پاکستان کے بڑے آئے اسپیشلسٹ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کو پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پاکستان، پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا میں آپ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے تمغے ہیں، بہت سارے ایوارڈ ہیں جو آپ کو دیے گئے، اور ایک اور جو بڑا ایوارڈ جس کا میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، قاہرہ میں آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ پاکستان میں ٹریٹمنٹ اور مرض کو تشخیص کرنے کے جو آنکھوں کے امراض ہیں انہیں تشخیص اور ان کا علاج کرنے کے جو طریقے موجود ہیں، تقریباً 90% سے زیادہ جو طریقے ہیں اور تشخیص کے جو مراحل ہیں وہ آپ نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروائیں۔ اب اتنا لمبا اور اتنا طویل تعارف میں نے کروا دیا ہے، باقی چیزیں تو ہم ڈاکٹر صاحب کی زبانی جانیں گے۔ آپ کا تعارف کرواتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد مختار احمد۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ٹھیک ہوں، خیریت۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کے لیے۔ بڑی نوازش آپ کی کہ آپ نے مجھے یہ شرف بخشا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جتنی آپ کی کامیابیاں ہیں اور جس طرح آپ کا سفر ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بھی بات ہے اور ہمارے لیے ایک جیسے کہنا چاہیے انسپریشن بھی ہے نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے، کہ جو آپ کی زندگی رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا مختصر تھا تو میں نے خود بتا دیا ہے کہ آپ کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، لیکن وہ وقت گزرا کیسے، شروع کہاں سے ہوا اور کہاں تک پہنچ کے ختم ہوا؟ اس وقت آپ کراچی میں مقیم ہیں، اپنا آپ ایک کلینک بھی کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا پس منظر اگر ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں جو آپ کے بچپن سے لے کے آج تک کا۔ جی، جیسے آپ نے اپنا آغاز ایک شعر سے شروع کیا تھا، جی میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کتاب شوق کے اہل نصاب ہیں ہم لوگ، کتاب شوق کے اہل نصاب ہیں ہم لوگ، ہمیں سنو کہ بے حساب ہیں ہم لوگ۔ سبحان اللہ، ہمیں سنو کہ ہم بے حساب ہیں ہم لوگ۔ شروع تو ایسی جگہ سے ہوئے یہاں پہ یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کبھی پڑھ بھی سکیں گے، کیونکہ ماحول ایسا تھا، نہ وقت اسکول تھے نہ کچھ، مگر ایک شوق تھا شروع سے، اور خاص کر کے والدین جو تھے وہ بھی میرے حق میں تھے، اگرچہ باقی خاندان جو تھا وہ پڑھنے لکھنے کے ذرا حق میں زیادہ نہیں تھے، کہ بس 2-4 جماعتیں پڑھ لو، قرآن پاک پڑھ لو، گھر میں بیٹھو، نوکری نہیں کرو ورنہ بچے خراب ہو جاتے ہیں باہر جا کے، تو یہ سارے اس قسم کے توہمات وہ تھے موجود۔ مگر یہ اچھا ہوا کہ ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں تھا، کہ میں چودھریوں کے چنگل سے بچ کے ایک دور نکل گیا، وہاں پہ جا کے اسٹوڈنٹ تھے ان میں جا کے رہنا بورڈنگ اسکول میں، تو ایک اپنے طور پہ ایک آزادانہ سوچ وہ جو پنپی، اور اس کے ساتھ ساتھ نامساعد حالات کے ساتھ رہنا جو اس کو سیکھا۔ تو اس کے بعد ایک ہائی اسکول تھا کہ وہ جو گھر سے اور بھی 15-20 میل کے دور پہ فاصلے تھا، نہ وہ کسی شہر میں نہ گاؤں میں، تو وہاں پہ بھی بورڈنگ اسکول میں ہی تھے، تو وہاں پہ بھی میری پرفارمنس اچھی رہی، 3-4 سال میں وہاں رہا۔ تو وہاں پہ جب ہمارا فائنل امتحان ہوا تو آئی ٹاپ دی بورڈ اگین، آئی گاٹ اے اسکالرشپ۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ کالج لائل پور، جس کو آج کل فیصل آباد کہتے ہیں، وہاں پہنچ گیا، وہاں پہ 2 سال گزارے، اور وہاں پہ بھی یہی حال تھا کہ زیادہ تر جو وظیفے کے پیسے ہوتے تھے انہی سے گزارا چلتا تھا، اور اگر کبھی زیادہ پیسے یکدم خرچ کرنے پڑے تو گھر میں تو ہوتے نہیں تھے، ماں نے کبھی کوئی زیور بیچ دیا، کبھی اپنی اچھا یہ بھی ہوتا رہا ہے، چوڑی بیچ دی، کبھی اپنا، میں ذرا جذباتی ہو رہا ہوں اس بات پہ، تو یا پھر نانی جو ہے اس نے کچھ پیسے بھیج دیے،
تو اس طرح سے کر کرا کے ادھر ادھر سے ہماری تعلیم جاری رہی. تو گورنمنٹ کالج لائر پور میں ہماری 111 لڑکوں کی کلاس تھی. تو اس میں وہاں پہلا ایک آدمی تھا جس کو آن میرٹ میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تھا. ماشاء اللہ. تو پھر ملتان میں چلے گئے اور وہاں پہ 5 سال گزارے. ڈاکٹر بنے تو شوق تھا کہ اچھا ڈاکٹر بننے کی. جی. تو صرف MBBS ڈاکٹر پہ جو اکتفا نہ ہو سکا تو تشنگی تھی. تو باہر جانا چاہتے تھے. باہر جانے کے لیے نہ پیسے تھے اور نہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت اجازت دیتی تھی کہ ڈاکٹر باہر جائیں, کیونکہ اس وقت ڈاکٹر بہت کم ہوتے تھے. درست. تو میں ایک مزدور کی بھیس میں اچھا پاکستان سے کھسک گیا. لفظ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا ہے کہ جی کھسک گیا. کیونکہ جب وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پولیس اسٹیشن سے ویریفائی کرنا ہوتا تھا تو میں ایک بہت سا پگڑ باندھ کے ٹوٹا سا جوتا لے کے اس کے پاس گیا. تو ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب میرے ساتھ گئے. تو پہلی رشوت کا جو ہے مجھے اس وقت ایکسپیرینس ہوا. تو اس زمانے میں چودھری صاحب نے مجھ سے 10 روپے لے کے تھانے دار سے جب مصافحہ کیا تو اس کے 10 روپے اسی وقت اس کے ہاتھ میں کھسکا دیے انہوں نے. تو اس نے فوراً اسٹیمپ لگائی اور یہ ٹھیک. اچھا 10 روپے میں 10 روپے کلیئر ہو گیا انسان. اس کے بعد پھر پاسپورٹ کا مرحلہ تھا. جی. اس کے بھی ملنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ ڈگری کی کم تھی, پاسپورٹ کی زیادہ تھی. تو ڈاکٹر صاحب یہ معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ باہر جانے کی خوشی تھی یا مزید پڑھنے کے لیے باہر جانے کی خوشی تھی؟ مزید پڑھنے کے لیے. اچھا. اور کوئی نہیں. تو باہر ہم ٹکٹ لے کے کراچی پہنچے. جی. تو لائن میں کھڑے ہوئے جب وہ امیگریشن آفیسر کے پاس جائے تو وہ کہے ابھی بیٹھو, ابھی آپ کے جہاز کی وقت نہیں ہوا. اچھا. تو ہم پھر چلے جائے, پھر واپس آئے اور دوسرے بار بار یہ اعلان ہو کہ آخری بار بتایا جاتا ہے کہ جہاز جانے والا ہے اور سارے مسافر آ جائے. تو میں ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا. اندر سے میں ڈر رہا تھا کہ شاید کسی کو پتہ چل گیا کہ میں ڈاکٹر ہوں, جانے نہیں دے رہے اور پکڑے گا جیسے. تو بہرحال ایک چپراسی میرے پاس آیا. اس نے کہا سر پہلی دفعہ جا رہے ہیں؟ میں کہا جی ہاں. کہتا پھر نہیں آپ جا سکتے. میں کیا وجہ؟ کہتا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ میں کہ ہاں ہیں, 10-15 پاؤنڈ ہیں میرے پاس. کہتا 1-2 پاسپورٹ میں رکھ کے وہ دو تو پھر جائیں گے. اچھا. وہ میں نے ایسا ہی کیا, فوراً ٹھپا لگا, چلے گئے. تو دیٹ واز فرسٹ سائی آف ریلیف کہ بھئی اب ہم یہاں سے باہر. تو وہاں جا کے جب تک میں نے اسپیشلائزیشن نہیں کر لیا جی. تو اس وقت پھر میں واپس نہیں آیا. تو گھر واپس بعد میں چٹھیاں آتی رہیں کہ ڈاکٹر بھاگ گیا ہے, اس کو جیل میں ڈالیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں. بہرحال ہم پڑھا کے واپس آئے. تو اس طرح سے میں نے, ہم جب بیٹھے ہوئے تھے آپ کو بتایا کہ یہ بڑے کٹھن مراحل تھے جب ہم پڑھ رہے تھے. جی. اور جب کہ خاص کر کے ماں جب اپنا چھوٹا موٹا زیور بھی بھیج دیتی تھی تو ہم اکثر سوچا کرتے تھے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے اس کی ماں نے کتنے زیور بھیجے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ یہ مراحل طے ہوتے گئے. تو جب واپس آئے جی تو ہمارے پاس واپس آنے کے پیسے نہیں تھے. اچھا. کیونکہ اس وقت ڈاکٹروں کی تنخواہ وہاں بہت کم ہوتی تھی. اچھا. تو اس میں آدھار دیا ہوا ہوتا تھا, ہم نے کچھ جوتے کی قسطیں دے رہے تھے, کچھ کوٹ کی, کچھ انسٹرومنٹس کی. جی. تو آنے کے لیے کرایہ واپس نہیں تھا. تو خیر مشکل سے ہم یہاں پہنچے تو رہنے کی کراچی میں کوئی جگہ نہیں تھی. اچھا پھر آپ کراچی آئے, پنجاب نہیں گئے؟ پنجاب نہیں گئے کیونکہ ہم نے ٹرانسفر ریزیڈنس کیا تھا تو وہ سامان کہیں گم گیا رستے میں, وہ 2 سال تک ملا ہی نہیں. تو میں نے کہا پنجاب سے کون آیا کرے گا ڈھونڈنے, تو میں یہیں پہ ہی رک گیا. تو ایک کلینک کی تلاش کی. جی. تو لوگ کوئی کہے جی 2 سال کا ایڈوانس دو, بالکل. کوئی کہے کہ پگڑی دو 5 لاکھ. ہم نے تو پیسے اتنے سنے ہوئے نہیں تھے کبھی. دینا تو دور کی بات ہے. تو بہرحال اور پیسے جو وہ ختم ہوتے جا رہے تھے. تو میرے پاس اس وقت اچھے نئے نئے سوٹ بھی تھے, میں گاڑی اپنی ساتھ لے کے آیا ہوا تھا. اچھا. تو ہم ایک ٹوٹی سی جگہ پہ رہتے تھے. اس وقت عالمگیر صاحب جو موسیقار ہیں, جی جی گانا گاتے ہیں, جی جی یہ میرے ہم وقت کے لوگ ہیں. اچھا. تو یہ بھی اس وقت اسی حالت میں گزر رہے تھے.
تو ہم اکثر وہاں ملتے تھے کیفے ڈی خان پہ طارق روڈ پہ. تو دن میں ہم 10-12 روپے کی دال روٹی افورڈ کر سکتے تھے, اس سے زیادہ نہیں. تو آہستہ آہستہ سے پھر حالات بدلتے گئے, تو اس طرح سے ہم نے کراچی میں شروع کیا. اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھتا گیا اور ابھی تو آپ کا شمار پاکستان. اور وہ ایسا ہوا کہ ایک شیخ صاحب تھے, ان کو آپریشن کی ضرورت تھی, تو وہ باہر جانا چاہتے تھے. تو ان کو ایسٹیمیٹ اس زمانے میں تھا کہ 50,000 پاؤنڈس 50,000 پاؤنڈ اس زمانے میں خرچ آئے گا. تو کسی نے ان کو بتایا کہ نئے نئے ایک ڈاکٹر آئے ہیں, تو آپ وہاں کو جاتے ہیں, آپ انہیں سے مل لیں, تو آپ کا یہی کام ہو جائے گا. تو وہ میرے کلینک پہ آیا کریں روز, مجھ سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ایسا آپریشن پہلے کبھی کیا ہے؟ میں کہ سب یہی پوچھ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ابھی تک تو نہیں کیا. وہ ہر روز آئیں سوال پوچھ کے چلے جایا کریں. تو بالآخر انہوں نے کہا کہ جی آپ کی آواز سے اچھا لگتا ہے, میرا دل تو مانتا ہے, میں آپ سے آپریشن کرواؤں گا. اس زمانے میں اس آپریشن کی فیس ہوتی تھی کوئی 200 روپے. اچھا. تو شیخ صاحب مجھے 5,000 روپے دیے اور کہا کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا گھر پہ. ہمارے گھر پہ ملنے آئے, تو وہاں پہ نہ کوئی کرسی تھی, نہ میز تھا, نہ کچھ تھا. تو شیخ صاحب نے دیکھا تو 1 منٹ کھڑے رہے اور واپس چلے گئے. اور اگلے دن دیکھا تو ایک پورا سیٹ ڈائننگ ٹیبل, اس کے ساتھ 6-7 کرسیاں, 2 بیڈز, بچوں کی جو کارٹس ہوتی ہیں وہ سب شیخ صاحب نے بھجوا. اچھا, وہ تحفہ دن آپ کو. تو یہ اس طرح سے ہمارا آغاز ہوا جی کراچی. بڑی دلچسپ کہانی ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ واپس آئیں تو میرا خیال ہے یہ 90s یا 80s کا دور ہوگا. 74 کا 75 کا دور ہے. صحیح. اس کے بعد سے پھر آپ 74 سے تقریباً کراچی میں ہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے آغاز کیا آپ کو خود پڑھنے کا شوق تھا یا گھر والوں کی طرف سے تھا یا والد یا والدہ کی طرف سے؟ ایک تو وہ بچہ ہوتا ہے جو خود پڑھنا چاہتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں نہیں جی پڑھیں. تو یہ خود کا شوق تھا یا والدین کی جانب سے زیادہ دباؤ؟ گھر میں تو خیر زیادہ تعلیم یافتہ تھے ہی نہیں, نہ ماں باپ نہ دوسرے. مگر اسکول جو تھے, ہم باہر آئے بورڈنگ سکولز میں, اور وہاں پہ جو ماحول تھا, وہاں پہ جو لڑکے بورڈنگ سکول میں آتے تھے وہ ہماری طرح سے نہیں ہوتے تھے. وہ اچھے کھاتے پیتے گھروں کے ہوتے تھے, ان کا رہن سہن, بات چیت اور طور طریقہ بھی اچھا ہوتا تھا اس زمانے میں. اور ٹیچر جو تھے وہ بہت اچھے تھے, انہوں نے ہمیں یہ سارے شوق دلوائے. آئی تھنک اس دی ٹیچرس اور جو آپ کے ہم کلاس لوگ تھے, ان کی صحبت جو ہے ان کی وجہ سے یہ تبدیلی یا یہ قسم کی خواہش یا ایمبیشن پیدا ہوئی کہ آگے بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے دوست جو تھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ تھے, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ایسی کنڈیشن میں, ایسے صورتحال میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں, تھوڑا سا وہ ایڈیٹیٹ بھی ہوتے ہیں, وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. تو آپ کو اس طرح کی کسی مشکل کا سامنا ہوا؟ دیکھیں یہ کبھی کبھار اس چیز کا احساس تو ہوتا تھا, یہ نیچرل چیز ہے. مگر مجھے بہت فخر تھا کہ میرے ماں باپ جس طرح سے جہاں سے انہوں نے شروع کیا, جس طرح سے وہ ہینڈی کیپ تھے, جو انہوں نے کارنامہ سارا انجام دیا, جو بہت جو اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے بچے تھے وہ بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے جیسی. تو اس طرح سے مجھے وہ چیز بھی وہ احساس تو ہوتا ہے, مگر جو ایک فخر ہے کہ ماں باپ نے کس طرح سے سر اٹھا کے ہماری مدد کی, تو وہ اس کو آف سیٹ کر دیتا, کبھی یہ خیال نہیں آیا, وہ اس پہ غالب آ جاتا تھا. فخر جو ہے وہ احساس کمتری کو دبا دیتا تھا. مگر وہ احساس تو ہوتا تھا کہ جب فار ایگزامپل میں ہمیشہ ہیزیٹنٹ تھا کہ اپنے گھر میں کسی کو بلاؤں, کیونکہ ہمارا گھر تو وہ ویسا ہی تھا کہ کوئی ایک آدمی جنازہ لے کے جا رہے تھے, تو بچے نے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے یہ ایسی جگہ جا رہے ہیں یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے, نہ کوئی کھانے کو نہ پینے کو. کہتے وہ تو ہمارے گھر جیسا لگتا ہے. تو ہم اس چیز سے گھبراتے تھے. بٹ آئی آلویز ہیڈ گڈ فرینڈس جو کہ صاف ستھری ان کی سوچ تھی, امبیشیس تھے, پڑھے لکھے تھے. فار ایگزامپل اسکول میں جو 3-4 ہم تھے ایک کمرے میں, ہم چاروں نے اسکالرشپ لیا. اس کے بعد گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں جب ہم گئے تو ایک کمرے میں ہم 4 تھے.
ہم چاروں نے اسکالرشپ ہولڈر تھے. ایک یونیورسٹی آف پنجاب کا جا کے رجسٹرار بنا, میں ڈاکٹر بنا, ایک دوسرا ڈاکٹر بنا, تیسرا آرمی میں اعلیٰ آفیسر ہوا. تو وی ور آل سکسیزفل. تو ڈاکٹر صاحب ابھی بھی رابطہ ہے دوستوں سے؟ ابھی بھی رابطہ ہے, تو بہت سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے؟ ان میں سے 2 جو ہیں وہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے اچھا, ہیں. وفات پا چکے. 2 ابھی ہیں. تو سوچتا ہوں کہ اب یاد رفتگاں کی بھی ہمت نہیں رہی. یاروں نے کتنی دور بسائی ہے بستیاں. یاروں نے کتنی دور بسائی ہے بستیاں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اس سفر کا آغاز کیا تھا تو اس میں دو سوال ہیں میرے, کہ ایک تو انجینئرنگ کی جانب بھی جا سکتے تھے, میڈیکل ہی کی جانب کیوں آ گئے, اور دوسرا یہ کہ خیال تھا, سوچا تھا کہ ایک وقت کراچی جیسے شہر میں اور اتنا بڑا نام اور اتنی اس فیلڈ کے اندر کامیابیاں, کبھی خیال تھا؟ میں شروع میں تو جیسے ہر بچہ ہوتا ہے اس کو جہازوں اور موٹر سائیکلوں اور بڑی بڑی گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے, تو مجھے ہوائی جہازوں کا بڑا شوق تھا. تو میں پائلٹ بننا چاہتا تھا, جی ڈی پائلٹ. اچھا, جی ڈی پائلٹ ایئر فورسز میں. جی. تو میں نے انٹرویو کرا لیے, میں گیا ہر جگہ پہ. لاہور میں فائنل ہمارا چیک اپ تھا ہیلتھ کا, تو آئی واز سلیکٹڈ. بٹ جس دن ہیلتھ کا ہمارا ٹیسٹ تھا مجھے نیمونیا ہو گیا, تو آئی واز فلون بیک ٹو مائی ولیج. تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا جس نے کہ علاج کیا, تو وہ بہت ہی ہنس مکھ تھا, بہت ہی ہمدرد تھا. اور جب اس نے مجھے ٹریٹ کیا تو آئی چینج مائی سیلف, کہ میں نے کہا نہیں میں ڈاکٹر بنوں گا. اچھا. تو میں اس کے پاس جایا کرتا تھا جب میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, تو اس سے کوئی سوالات پوچھتا تھا تو وہ ٹال دیتا تھا. تو ایک دن تنگ آ کے اس نے کہا کہ یار میں سنو, میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں ایسے فیک ڈاکٹر ہوں. اچھا. میں کہا جی آپ فیک ہو نہ ہو, آپ نے ہمیں تو اوریجنل بنا دیا. تو بہرحال اس نے, اس کے 2 بچے اب ڈاکٹر ہیں, میں اس کو دیکھ کے ڈاکٹر بنا. تو دیٹ واز دی ایمبیشن, خواب کہ کیوں ڈاکٹر بنا جائے. دیٹ واز لائک اے مشن, یو سی, مشن بنا لیا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ اچھا ڈاکٹر بننا, بڑا بننے کا شوق نہیں ہوا, کہ اچھا ڈاکٹر بنا کے فلی کوالیفائڈ ہوں, تاکہ جب کوئی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے اس کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے کسی ایسے ڈاکٹر کو دیکھا کہ شاید اسے اس کا سبجیکٹ نہیں آتا یا وہ فلی ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہ چیز تھی جس کی وجہ سے میں نے اسپیشلائزیشن کی. درست. اور وہاں جا کے میں نے ایک چھوٹا سا ڈپلومہ لے کے واپس آنا چاہا, کیونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا, تو بہت اداس ہو گیا پیرنٹس. تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر جو میرا کنسلٹنٹ تھا, اس نے کہا کہ یاد اگر اسپیشلسٹ بننا تو پورے بنو, یہ آدھے پونے نہیں بنو, جیسے. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ فل فلیج فیلوشپ لیں, وہ آپ یہ چھوٹا ڈپلومہ نہیں کریں. تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. تو میں ماشاء اللہ لنڈن, ایڈنبرا, گلاسگو, جو 3 بڑے میڈیکل سینٹرز ہیں, یونیورسٹی ہیں, سب سے میں نے فیلوشپ کیا. تو ڈاکٹر صاحب لوگ تو باہر جانے کو بڑا ترستے ہیں کہ وہاں پہ مستقبل بنایا جائے, آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہ سمجھیں کہ میری خوش قسمتی یا ایک اتفاق سمجھ لیں کہ میری ایک ایسی خاتون سے ملاقات ہوگی جو کہ پاکستانی نہیں تھی بلکہ بیلجیم سے تھی. تو اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ کیا کرو گے پڑھ لکھے. میں نے کہا میں پاکستان جاؤں گا, اپنے ملک کی خدمت کروں گا. تو وہ کہتی کہ میں بھی بڑے دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ کسی ڈیولپنگ کنٹری میں جا کے کام کیا جائے. وہ گریجویٹ تھی, اس نے کیا تھا سوشیالوجی, پولیٹیکل سائنس, فلسفی وغیرہ. تو ہم ایک طرح سے پین فرینڈز ہو گئے. جیسے میں آئرلینڈ میں تھا, وہ بیلجیم تھی, تو ہم 2-3 سال تک خط وط لکھتے رہے. اچھا. اس کے بعد کچھ انٹرسٹ شروع ہوا. تو اس نے چاہا کہ میں دیکھنا چاہوں گی پاکستان. میں نے کہا کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے زندگی میں رفیق حیات بننا ہے تو میں تو وہاں رہوں گا, آپ وہاں رہ سکیں گی یا نہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بھائی میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ وہاں جاؤں گی تو تبھی پتہ لگے گا. تو یونیورسٹی میں کچھ اسکالرشپ وہاں پہ اس کے ملک میں کھلے تھے, تو جس میں تھا کہ ایک ریسرچ تھی کہ ایفیکٹ آف ریلیجن آن پروگریس آف وومن, کہ عورتوں کی ترقی میں مذہب کا کیا اثر ہے. تو یہ اس کا سبجیکٹ تھا ریسرچ کے لیے. شی چوز پاکستان, کہ میں پاکستان جا کے یہ ریسرچ کروں گی.
تو وہاں پہ وہ جو سلیکٹ کر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ پاکستان آپ نے کیوں چنا؟ کہتی میں ایک لڑکے سے ملی ہوں جس سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں. اچھا. انہوں نے کہا یہ شادی کا بیورو نہیں ہے, ریسرچ سینٹر ہے. بٹ شی واز ٹرو یو نو. بہرحال جب میں نے وہاں پہ سب کچھ پڑھ لیا تو پھر اس کے ماں باپ یہ سب مجھے گئے کہ اب تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو, یو مسٹ گو بیک ٹو یور کنٹری. اچھا. تو شی واز دی کیٹلسٹ. میں تو خیر پہلے ہی آنا چاہتا تھا, تو انہوں نے میرا زندگی اور بھی آسان بنا دی. تو اب 45 سال سے میرے ساتھ وہ بھی کراچی میں ہیں. اینڈ شی ہیز لیوڈ ویری سمپلی. اس نے کبھی بڑے گھر, زیور اور نئے نئے کپڑوں کا کبھی وہ نہیں کیا, کوئی فرمائش نہیں. ابھی بھی ہمارا کبھی کوئی تہوار آتا تو میں کہتا ہوں کیا لاؤں, جسٹ سینڈ می اے نائس کارڈ, دیٹس اٹ. آج تک کوئی نیا زیور, کوئی ایسی چیز جو کچھ بچایا ہسپتال میں. تو ڈاکٹر صاحب اردو سکھا دی؟ جو انہوں نے ملازمت سے سیکھی ہے ٹوٹی پوٹی وہ جانتی ہیں. اچھا. فار ایگزامپل میں ان کی اردو کا بتاتا ہوں کہ ایک دن مجھے کہتی ہے کہ یہ آپ کے جو ٹیلی ویژن کے جتنے بھی شوز ہوتے ہیں ان پہ یہ اسکرو ڈرائیور کا کیوں ذکر ہوتا ہے؟ اسکرو ڈرائیور؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا اسٹیو کا. کہتی وہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ, مینیجنگ ڈائریکٹر, میوزک, پیشکش. اس کو وہ سمجھے کہ پیشکش اور پیشکش. اور دوسری اس کی اردو کی, ایک دن میرا بیٹا جو ہے نا گاڑی چلانے لگا, وہ چھوٹا سا تھا جی, تو گاڑی کافی بڑی سی ایک تھی, تو وہ کہا کہ میں نے یہ چلانی ہے. کہتی یہ تم مت چلاؤ, یہ بہت ٹکرناک ہے. تو حالانکہ لفظ صحیح نہیں ہے مگر کتنا اپروپریٹ ہے گاڑی کے لیے, خطرناک کی بجائے کہتی کہ ٹکرناک. تو بس اس قسم کی اردو وہ سمجھ لیتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ پروگرام دیکھ لیا تو آپ کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا. ایسے 4-5 سال پہلے ہمارے گھر ڈاکہ پڑا, وہ ڈاکو جو ہے نا وہ آیا کہ آپ کو ڈرائیور کی ضرورت ہے, تو اس سے انٹرویو لے رہی تھی کہ آپ کہاں کام کرتے تھے, کیوں چھوڑا, کیوں آ رہے ہو, وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتا کہ آپ کی اردو کو اتنی اچھی نہیں ہے. ڈاکو یہ نہیں کہہ رہا, اس نے کہا اتنی تو اچھی ہے کہ تم سمجھ رہے ہو, میں بھی سمجھ رہی ہوں. تو بس اس کے بعد وہ گھر میں داخل ہو گئے. دے نیڈلی لیفٹ ہر ڈیڈ, اپنی طرف سے وہ مار کے چھوڑ گئے تھے. اچھا. ہاں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئی. اور ابھی تک آپ سب اس کے دوست چھوڑ چکے ہیں پاکستان. ان سے ابھی سبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ کہتی ہے میں اس آدمی کے لیے نہیں بیٹھی, میرا ایک خواب ہے. خواب جان سکتے ہیں ہم؟ یہی کہ ہم نے ہیلپ کرنی ہے, ڈیولپ کرنا ہے, اس میں اپنا حصہ ملانا ہے. تو ابھی ہم اس پروسیس میں ہیں. میں نے اس کو فائنلائز کر لیا. ہم اس کے نام پہ فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں جس میں ہم غریب لوگوں کا مفت علاج کرنے کی کوشش کریں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اس کا آغاز آپ لوگ کب سے کرنے جا رہے ہیں؟ جیسے تو ہم یہ پچھلے 1905 یعنی پچھلے 10-12 سال سے ہم یہ چلا رہے ہیں اپنے ہسپتال کے اندر ہی. بہبود العین اس کا نام ہے. فرض کہ کوئی بھی آدمی اگر آ کے کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں غریب آدمی ہوں, تو ہم اس سے 50 روپے فیس لیتے ہیں, ورنہ 2000, 2500, 1500 اس قسم کی فیسیں 6-7 کنسلٹنٹ ہیں. تو مگر حال ہی میں ہمیں تھوڑا سا مایوسی یہ ہوئی کہ اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے. تو اب ہم نے تھوڑا سا اسکروٹنائز کرنا شروع کر دیا. پہلے ہم یہ سوال نہیں پوچھتے تھے. اب میں نے ایک آدمی کو ہائر کیا ہے بھی آپ دیکھو کہ واقعی آدمی ڈیزرونگ ہے یا نہیں. ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. پیسوں کی خاطر ہم کسی کو انکار نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب یہ کس جگہ ہے آپ؟ یہ شارع قائدین پہ آپ کے نزدیک ہی. شارع قائدین جسٹ شارع فیصل تیسری بلڈنگ ہے. شارع فیصل تیسری, اوپر آنکھ کا نشان بنا ہوا. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ شارع قائدین پہ جب شروع کریں کہ آپ کو سب سے اچھی بلڈنگ لگے وہاں رک جائیں. سب سے اچھی بلڈنگ لگی ہے وہاں رک جائیں. ڈاکٹر صاحب شارع قائدین پہ خاصی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اب اور ہوگی, پہلے ہم بہت ہی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو حالات ہیں, میں ایک پاکستانی شہری کے اس سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کبھی پاکستان کے حالات نے, اور خصوصاً کراچی میں, کیونکہ آپ نے ایک وقت گزارا ہے تو سارے آپ نے نشیب و فراز دیکھے کراچی میں, کبھی مایوس کیا پاکستان نے؟ کبھی سوچا ہو کہ جی وہیں رہ جاتے, یہاں کیوں آ گئے؟ میں دیکھیں مجھے 1969 سے وہاں کی شہریت ملی ہوئی ہے, UK کی. اور میں
12 سال تو وہاں رہا ہوں جی مگر یہاں آ کے جب کہ میں واپس گیا مجھے ہفتہ 10 دن سے زیادہ کبھی میرا وہاں دل نہیں لگا. آئی آلویز پریفر پاکستان، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ موقع ملتا ہے جو ہمارا ایک ڈریم تھا اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں جی. اور دوسرے میں نے نہیں دیکھا کہ اس جیسا لیونگ سٹائل جیسے ہماری جو مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس ہے جی وہاں کہیں پہ بھی مل سکے. ہمیں بہت اچھا ہمارا وقت گزرتا ہے. جو چند جن لوگوں کے تھوڑے سے پیسے ہیں جی اتنے پیسے سے وہاں اتنا اچھا وقت نہیں آپ کا نہیں گزرتا. گزر یہاں پہ تو جیسے اندھوں میں کانا راجا والی بات. اچھا. تو اور دوسرے اللہ میاں دیکھیں ہمیں ہر قسم کا کلائمیٹ گرمی سے لے کے سنو بون پہاڑوں تک بالکل ہر قسم کا آدمی گورا سفید کالا پیلا جو وہ سب ہر قسم کی زبان ہر قسم کا فوڈ فروٹ سب کچھ دیا ہوا تھا. اس سے زیادہ نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک. اور اب تو ماشاءاللہ جو ہمارے جو انٹرنیشنل یہ راہداریاں جو بن رہی ہیں جی 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 تو اس سے اور بھی آئی تھنک پاکستان ہیز اے ویری ویری برائٹ فیوچر. آئی وش آئی واز ایز ینگ ایز یو آر. آمین. اس پہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، اس پہ تو آمین بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن ابھی جس قدر ڈاکٹر صاحب آپ کا جذبہ ہے اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، میں کہوں گا کہ آپ ابھی بھی ہمارے بلکہ ہم سے زیادہ جوان ہیں آپ تو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ 90s میں حالات بہت خراب تھے کراچی کے. میں اس وقت تھا تو نہیں، لیکن ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے. یہاں پہ ہم پہ 8 آرمڈ اٹیک ہو چکے ہیں. 8 آرمڈ اٹیک ہوئے ہیں. 4 دفعہ ہمیں لوٹا جا چکا ہے یو سی، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس پہ ڈاکٹر صاحب وہی بات ہے جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ انسپریشن جو ہے، موٹیویشن ہے، یہ سارے واقعات جو آپ بتا رہے ہیں اور جس طرح کہ اتنے 4 بار لوٹ لیا. دیکھیں ایک انسان خدمت کرنے بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی لوٹا جا رہا ہے. بھائی یہاں پہ تو عیدی کی گاڑی کو آگ لگا دی. عیدی کی گاڑی اور کیا ہو سکتا ہے جیسے. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر دوسری جانب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ آگ لگانے والے تو چند عناصر ہیں، لیکن پھر عیدی صاحب کا ہم جنازہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ ہے پاکستان کا حقیقی اور اصل چہرہ. اور دوسرا کہ چند اصول جو ہے نا ان پہ بھی انسان کو ڈٹ جانا چاہیے. جیسے کہ اپنی مال اور عزت جو ہے جی اس کو بچاتے ہو اگر آپ مر بھی جائیں تو آپ شہید ہیں. بالکل. ہمارے ہاں جتنے بھی یہ لوگ تھے سب نے ڈرایا دھمکایا ہمیں بتا دو اتنا پیسہ دو. ہم نے کہا نو، آپ کا کوئی غریب مریض ہے وہ لے آؤ ہم اس کا علاج کر دیں گے جیسے، مگر ہم پیسے نہیں دیں گے اور آج تک نہیں دیے کسی نہیں دیے. اور یہ اٹیک اسی کے ہاں بالکل ہم نے وہ سہ لیے مگر پیسے نہیں دیے. مگر اس کے باوجود بھی اللہ میاں نے ہمیں عزت شہرت دولت اس قدر دی کہ اپنی ضرورت سے بڑھ کے بھی ہم دوسروں کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ ایک پختہ ایمان جو ہے نا، اور وہ صرف اللہ پہ ہونا چاہیے. صرف اللہ پہ ہونا. باقی سب چیزیں پھر آپ کے ساتھ ساتھ آتی جاتی ہیں. ساری چیزیں عارضی ہیں. ایمان جو ہے وہ آپ اللہ پہ میں آپ کو حلفاً بتاتا ہوں کہ آج تک میں نے کبھی کسی سے سوشل نیٹ ورکنگ یا پب ریلیشن کے ذریعے سے کبھی میں نہیں ملا. اچھا. کہ اس نظریے سے کہ اس آدمی سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، نیور. کیونکہ میری تو ایسی مثال ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم تو 4 جماعتیں نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح ہے. اگر وہ مجھے یہاں تک لا سکتا تو اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے پیچھے بھاگوں. بالکل. جیسے تو یہ میرا پیغام ہے. صحیح. کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو اور محنت خوب کرو. محنت خوب کی جائے. بالکل. اور اسی سوچ کو لے کر اور اسی جذبے کو لے کر انسان آگے بڑھے تو منزل تو ڈاکٹر صاحب پھر لازماً مل جاتی ہے. میں تو ایک اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ہمیں کوئی ڈھونڈے، کوئی بتائے لوگوں کو بھی. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس طرح سے بھی کچھ اچیومنٹس کی ہیں. کچھ نہیں ہے تو بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں، اور ہم نے تو اسی لیے آپ کو مدعو کیا اپنے آرٹس کونسل میں. میری کتاب مختار نامہ جب اس کا رونمائی ہوئی جی تو ہمارے سارے ادیب، میرے جتنے بھی یہاں کے بڑے بڑے ادیب شاعر سب ان کے اپنے آٹوگراف کے ساتھ میرے پاس کتابیں ہیں، مجھ سے ملتے جلتے ہیں. فار ایگزامپل مہدی حسن صاحب، ملکہ پکھرائی، طاہرہ سید اور فریدہ خانم، جتنے بھی عالم کے جتنے بھی نام لیں آئی ہیو آپریٹڈ آن دیم. اچھا. اور پھر ڈگنیٹریز لائک
Pervez Musharraf's mother, Zardari's mother, you see, chief justices, governors of all that, you see, everybody, presidents of Pakistan, I have operated on them, they have attended here. But جو مجھے خوشی غریب آدمیوں کے ساتھ مل جل کے ہوتی ہے وہ کبھی ویسی نہیں، اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ پبلک ریلیشن نہیں کی کہ میں کسی کو ملنے کی خواہش کی ہو یا یہ تعلق جاری رکھنے کی کوشش کی. نو صحیح. تو انسان کو بس یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا بھائی وہ ایک جو ہے نا اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، وہی کامیابی دینے والا. بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، اپنی زندگی کے تجربات، زندگی کے حالات و واقعات ہم سے شیئر کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں جی کچھ کہنا میں وہ درمیان میں کہا کہ جب وہ رونمائی کے موقع پہ جی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے کتاب کیوں لکھی، تو میں نے کہا کہ اس کے چند ایک مقاصد ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کراچی والوں کو کہ میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھتے ہیں. میں جہاں تک پہنچ رہا ہوں کہ وہی بات ہے. میں اصل میں I'm a very poor person. جی بالکل a humble beginner. بالکل. That's what I want to tell people, because most of the people don't think about that. They see me what I am today, you see. وہ آج کا چہرہ دیکھتے ہیں، پچھلی محنتیں اور معاملات اور وقت نہیں دیکھتے. اور دوسرا یہ کہ I wanted to pay the tribute to the lady, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس ڈاکٹر صاحب بھی کوئی لگتا ہے کہ باقی بہت کچھ آپ نے سینسر کیا ہے. میں نے کہا یہ تو اب آپ کا تخیل ہے جہاں تک پہنچ سکے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ there are many women behind a successful man. تو یہ کتاب میں موجود ہے. تو بیگم صاحب میں اردو پڑھ نہیں سکتی، وہ کبھی کبھی کتاب لے جا کے دوسری دوستوں سے پوچھتی یہ بتاؤ تو میرے بارے میں کیا لکھا. تو یہاں پہ آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. نہیں پڑھ سکتی اردو. یہ لائٹر موڈ جیسے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے اچھے سوالات کیے. یہ حسین یادیں سامنے تازہ ہو گئیں. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ یادیں، یہ واقعات، یہ اگر ویسے تو بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوں گے، لیکن اگر کسی ایک فرد نے بھی ان کو دیکھ کر حوصلہ لے لیا تو آپ کے ان واقعات کو سنانے کا میرے خیال مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. یہی میں نے اپنی کتاب جو ہے نا اردو میں لکھی جی، کیونکہ انگریزی میں بھی لکھ سکتا تھا. بالکل. مگر میرے سامعین وہ ہیں جو کہ غریب والدین اور ان کے بچے. تو میں نے اپنے علاقے کے اور یہاں کے بھی دیہاتی لائبریریاں ہیں وہاں تک اس پیغام کو پہنچایا ہے اس کتاب کے ذریعے. بالکل. اور یہ یقیناً بہت سارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی ثابت ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کے لیے. ہم آپ کو ایک بار پھر زحمت دیں گے کیونکہ آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں اور آنکھوں کے امراض میں خاصا اضافہ آج کل ہوتا جا رہا ہے. تو ایک ہم نشست صاحب کے ساتھ اس پہ بھی کریں گے، آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے. آج ہمارے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اپنی یادوں کو شیئر کیا. ناظرین یہاں رائے اسپیشل کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان مرزا صوبان بیگ کو دیجیے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ملاتے رہیں. پھر کسی نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.